اللہ نے رسول اسلام کے نور کو سراج منیر کہا، روشن چراغ۔ تو اب اس چراغ کا کیا کیا؟ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب بس یہاں سے گفتگو تھوڑی۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام ہوتا ہے گھر کو روشن کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد ہے میرا چراغ، اور وہ بھی روشنی دینے والا چراغ۔ پروردگارا، تجھے روشنی دینے والی چراغ کی ضرورت کب ہے؟ تیرے پاس تو نور ہی نور ہے، تو نے اس کو اپنا چراغ کیوں کہا؟ اور وہ بھی روشنی دینے والا۔ تو شاید اللہ کہے کہ دیکھو یہ جو میرے عرش و فرش ہے نا، جو میرے عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، ان تمام کے تمام کو جو نور روشنی بخش رہا ہے وہ یہی تو ہے، اس نور کے ذریعے سے۔ اب اللہ نے اپنے اس نور کو، اس چراغ کو کہاں پر روشن کیا؟ پوچھا گیا کہ آپ کا نور کہاں تھا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم عرش پر رہا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے اس چراغ کو عرش پر جلا کے رکھا ہے نا۔ اللہ نے اپنے اس چراغ کو عرش پر جلا کر رکھا۔ اب اس کے ہزاروں سال کے بعد یہ چراغ، جس کو اللہ نے اپنا روشن چراغ کہا، اس کی ولادت کا وقت آیا۔ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ خاتون سے ہوئی۔ اب جب شادی ہو چکی، جناب عبداللہ سفر پر گئے، تجارت کے لیے سفر پر گئے، واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبداللہ کا انتقال رسول اسلام کی ولادت سے پہلے ہو گیا۔ اب جب جناب آمنہ خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب جناب آمنہ خاتون کے گھر گئے کہ آؤ آپ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ زندگی بسر کرو، اس لیے کہ آپ بھی تو ہمارے گھر کا ایک ٹکڑا ہو، آپ بھی تو ہمارے گھر کا ایک حصہ ہو، لہذا آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلو۔ اب جناب ابو طالب نے اپنے گھر لا کر جناب آمنہ خاتون کو بسایا۔ اب وقت گزرتا رہا 17 ربیع الاول کا وقت آیا کہ جس میں رسول اسلام کی ولادت ہوئی، یعنی وہ چراغ کہ جس کو اللہ نے اپنے عرش پر جلایا تھا 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو، وہی چراغ جناب ابو طالب کے گھر جلتا ہوا نظر آیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہی منزل ہے، وہ چراغ کہ جس کو اللہ نے برس ہا برس اپنے عرش پر جلائے رکھا، جس چراغ سے اللہ نے اپنے عرش کو زینت بخشی، جس چراغ سے اللہ نے اپنے عرش کو روشن کیا، وہی چراغ 17 ربیع الاول کو حضرت ابو طالب کے گھر روشن نظر آیا۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں کہ آج ابو طالب کا گھر نہیں بلکہ رشک جنت نظر آ رہا ہے، کیا کہنا، رش کے عرش نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی چراغ آج ابو طالب کے گھر میں جل رہا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا چراغ کہا ہے اور اپنے عرش کو اس کے ذریعے سے روشن کیا ہے۔ اب 17 ربیع الاول کو رسول اسلام ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک چراغ یہ ہو گیا۔ یہ کون سا چراغ ہے؟ کہ جس چراغ نے عرش کو روشن کیا، وہ چراغ جناب ابو طالب کے گھر میں جل رہا ہے۔ اب ایک چراغ اور نظر آتا ہے، بیٹے کو بھی لوگ چراغ کہا کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں تو مبارک ہو، آپ کے گھر میں جو ہے چراغ آ گیا۔ بیٹا بھی چراغ ہوتا ہے، اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو اس گھر کا چراغ گل ہو گیا، بیٹا پیدا ہو جائے کہا کہ اس گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ تو بیٹے کو بھی لوگ گھر کا چراغ کہا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گھر کا چراغ دیا ہوتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے روشنی پھیلانا، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے روشنی پھیلانا۔ وہ گھر کے اندر روشنی پھیلاتا ہے اور بیٹا نسل میں روشنی پھیلاتا ہے۔ نسل روشن ہو جاتی ہے بیٹے کے آنے سے۔
تو بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ چراغ. اب یہاں پر یہ بات غور کریں، رسول عرش کا چراغ، علی ابو طالب کے گھر کا چراغ. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. رسول عرش کا چراغ، علی ابو طالب کے گھر کا چراغ. 17 ربیع الاول کو رسول اسلام حضرت ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی وہ چراغ کے جو کبھی عرش پر جلا کرتا تھا 17 کو ابو طالب کے گھر میں روشن ہوا. ہو گیا نا؟ اب اللہ نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپس کی بات ہے، وہ چراغ کے جو عرش پر جلا کرتا تھا 17 کو تو نے اپنے گھر میں روشن کر لیا، لا تو اپنا چراغ میرے حوالے کر لے، میں اس کو اپنے گھر میں روشن کیے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو نے میرے چراغ سے اپنے گھر کو روشن کر لیا، میں تیرے چراغ سے اپنے گھر کو روشن کر لوں گا. صلوات بھیجیے محمد. تو اللہ نے ابو طالب کے چراغ کو اپنے گھر میں روشن کیا. اور کیسے روشن کیا؟ کیونکہ چراغ تھا بڑا عظیم. ابو طالب نے بہت عظیم چراغ اپنے گھر میں جلایا تھا، اور ابو طالب کا خود کا چراغ بھی بڑا عظیم تھا، اس لیے الگ سے انتظامات ہونے شروع ہو گئے. شام کا وقت تھا، کیونکہ چراغ شام میں ہی جلایا جاتا ہے. شام کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سے مکے کے رہنے والے روسا رئیس بڑے بڑے لوگ کعبے میں جمع ہویا کرتے تھے، مسجد الحرام میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، باتیں چیتیں کیا کرتے تھے. شام کا وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی خرامہ خرامہ ٹہلتی ہوئی خانہ کعبہ کی طرف چلی آ رہی ہے. جب آئی ہم نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار، میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے. تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے. اب یہاں پر عزیزان محترم رک کے ایک بات کہتا چلوں. جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان تو واضح ہو گیا. انہوں نے واضح کر دیا کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں. ایمان واضح ہو گیا. اب اس وقت جب جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی تو اللہ نے ایک قانون رسول اسلام کے پاس بھیجا. کہا کہ اگر کوئی مشرک عورت کے ساتھ، کسی مشرک عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہوئی ہے تو ان کو الگ کر دو، اور اگر کسی مومنہ عورت کے ساتھ مشرک مرد کی شادی ہوئی ہے تو ان کو الگ کر دو. لیکن عزیزان محترم جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے ایمان کی دلیل آ کر دے دی، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے الگ کیا ہو. کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ نے کہا تھا کہ جو مومنہ عورتیں ہیں اگر ان کے شوہر مشرک ہیں تو ان کو جدائی کر دو، ان میں جدائی کر دو. لیکن ابو طالب میں رسول اسلام نے جدائی نہیں پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فاطمہ بنت اسد ہی مومنہ نہیں تھی، حضرت ابو طالب بھی مومن تھے. تبھی تو جدائی نہیں. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے. مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے. اب جیسے ہی مولود کا واسطہ دیا تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹنا شروع ہوئی. اب عزیزان محترم آپ غور کریں کہ عورت جو ہے وہ ضعیف القلب ہوتی ہے، ذرا سا ہنگامہ ہو جائے پریشان ہو جاتی. اگر اس کے سامنے کوئی دیوار ٹوٹنے لگے تو کتنی پریشان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی.
لیکن یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے کہ جو نہیں گھبرا رہی. دیوار میں دروازہ پیدا ہوا, دیوار ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے بعد جناب آمنہ واپس نہیں گئی, جناب فاطمہ بنت اسد واپس نہیں گئی, بلکہ آگے بڑھی اور خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. اب جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی تو اب لوگوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب, علی تمہارے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ علی اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے؟ علی تمہارے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ علی اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو جناب ابو طالب نے بڑا بصیرت کا جواب دیا تھا کہ اگر علی میرے لیے آتا تو میرے گھر میں پیدا ہوتا. علی تو اس کے لیے آیا تھا, اس لیے اس کے گھر میں پیدا ہوا. اگر میرے لیے پیدا ہوتا, میرے لیے آیا ہوتا تو میرے گھر میں پیدا ہوتا. علی اس کے لیے آیا تھا. اور جب شاعر سے کسی نے کہا کہ علی ابو طالب کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, علی اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے, تو شاعر نے بہت اچھا جواب دیا کہ مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا. مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا, بصورت پست ہو کر رہ گزر میں کس طرح آتا. مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا, بصورت پست ہو کر رہ گزر میں کس طرح آتا. جہاں میں ہر کسی کو چاہیے گھر اپنے منصب کا, نصیری کا خدا بندوں کے گھر میں کس طرح آتا. نصیری کا خدا بندوں کے گھر میں کس طرح آتا. جناب ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, اور جب پیدا ہوا تو عجب حالت تھی خانہ کعبہ کی. حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی, یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی. حضرت ابراہیم نے کیوں بنایا تھا یہ خانہ کعبہ؟ بتوں کے رکھے جانے کے لیے بنایا تھا. چاروں طرف تو بت نظر آ رہے تھے. تو شاعر کہتا ہے کہ حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی, یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی. حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی, آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی. آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی, آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی. آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی, ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی. آیا ابو طالب کا چراغ اللہ کے گھر میں روشن ہو گیا. اب 3 دن تک جناب ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار اللہ کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہے. 3 دن کے بعد رسول اسلام تشریف لائے, اور لانے کے بعد جیسے ہی رسول اسلام نے اپنی آغوش بڑھائی, مولائے کائنات نے اپنی آغوش پھیلا دی. اب علی رسول اسلام کی آغوش میں ہے. رسول اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھوں پر قرآن رکھے ہوئے اس کی تلاوت کر رہا ہو. کیا کہنا, علی کے ہاتھوں پر, رسول کے ہاتھوں پر علی ہے. رسول اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایک بار مسکرا کر رسول اسلام کہتے ہیں, بھائی کچھ بات تو کرو, آئے ہو تو بہت دن ہو گئے باتیں کی ہوئے, کچھ باتیں تو کرو. تو مولائے کائنات نے فرمایا, یا رسول اللہ کہو تو توریت سناؤ, کہو تو انجیل سناؤ, کہو تو زبور سناؤ, کہو تو قرآن سناؤ, بتائیے کیا سناؤ. مولائے کائنات نے تمام صحفوں کی تلاوت کی, تمام کے تمام صحیفوں کی, کتب آسمانی کی تلاوت کر دی. اے میرے مولا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنے سارے اپنے علم کے چرچے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. ارے آپ کا آقا و مولا رسول اسلام جب اس دنیا میں آیا تھا تو انہوں نے تو کسی آیت کی تلاوت نہیں کی تھی. آپ کیوں یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں علم لے کر آیا ہوں, میں علم لے کر آیا ہوں؟ تو شاعر مولائے کائنات جواب دے کہ رسول جب آئے تھے تو علم کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. میں جب آیا ہوں تو میرے علم کی تصدیق کرنے والا رسول اس دنیا میں موجود ہے, اس لیے میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں. اب تلاوت قرآن ہو رہی ہے. رسول اسلام اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لے کر گھر تشریف لے آئے. اب جیسے جھولے میں لا کر لٹایا تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات کو عرب کے دستور کے مطابق بچے کو باندھ دیا جاتا ہے, کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے, اس کو قمات بولتے ہیں.
اس میں لپیٹا ہوا ہے اور ڈوری سے جھولے میں باندھا ہوا ہے تاکہ بچہ کرمٹ لے کے گر نہ جائے. اب ادھر بندھے ہوئے مولا کائنات پڑے ہوئے ہیں, ادھر سے ایک اژدہا چلا, اس جھولے کے پاس آیا کہ جس میں مولا کائنات آرام فرما رہے تھے. جیسے ہی جھولے کے پاس آیا, اب یہ چاہتا ہے کہ علی کے اوپر وار کرے, لیکن مولا کائنات نے انگڑائی لی, قامت ٹوٹ گیا, جو چادر میں علی کو باندھ رکھا تھا وہ پھٹ گئی, دونوں ہاتھ بلند ہو گئے, اپنے چھوٹی چھوٹی انگلیاں اژدہے کے کلے میں ڈالی, کلے ازدر میں ڈالی, اور ڈالنے کے بعد چیر دی. مولا ابھی آپ کے صغر سنی ہے, ابھی آپ بچے ہیں, آپ اتنا بڑا کارنامہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ ارے دوسرے تو بہت سے لوگ تو دیکھ کر ڈر جایا کرتے ہیں, رو دیا کرتے ہیں, آپ کیوں یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ تو شاید مولا کائنات جواب دے کہ میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اور ہے کہ جو اس اژدہے کو دیکھ کر رو دیتے ہیں. اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں بھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے. کیا کہنا؟ 2 ٹکڑے کر دیے. جب مولا کائنات نے 2 ٹکڑے کیے, اچھا اس کی بھی ایک تاریخ تھی اژدہے کی. اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے اس چیز کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ بچہ حلالی ہے یا حرامی. لوگ دوڑتے ہوئے آئے رسول اسلام کے پاس, یا رسول اللہ یہ تو ایک میزان تھی ہمارے پاس کہ ہم اس کے ذریعے سے پہچان کر لیا کرتے تھے کون بچہ حلالی ہے کون بچہ حرامی ہے. اب تو وہ میزان ہی ختم کر دی. تو رسول اسلام نے ایک مرتبہ مسکرا کے جواب دیا, ارے اگر وہ میزان ختم ہو گئی تو کیا ہوا, یہ علی جس نے وہ میزان توڑی ہے آج سے وہ میزان یہ بنے گا. کہا کیسے بنے گا؟ کہا کہ علی میزان بن جائے گا, علی میزان بن جائے گا کہ بچہ حلالی ہے یا حرامی. کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا, اگر بچہ ہنسنے لگے تو سمجھو حلالی ہے, اور اگر چہرہ لٹکا دے تو سمجھ لینا حرامی ہے. ایک نیا حیدری یا علی یا علی یا علی کلے ازدر چیر کے آگے ٹائم آگے بڑھا. پھر اب کیا ہوا کہ اب جو ہے دنیا میں خبر پڑ گئی کہ ابو طالب کے گھر چراغ روشن ہو گیا. ابو طالب کا چراغ اللہ کے گھر میں روشن ہوا ہے. اب سب لوگ مبارکباد دینے کے لیے ابو طالب کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولا کائنات جناب رسول اسلام نے شروع سے اپنے پرورش کے لیے لے لیا تھا. جناب ابو طالب جناب مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, مبارک ہو مبارک ہو, بہت اچھا بچہ پیدا ہوا ہے. رسول خیر مبارک خیر مبارک جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ ایک بہت بڑی شخصیت مکے کی وہ آئے, حضرت ابو جہل. نام سے ہی ایسا لگتا ہے, جہل کو اگر جوہلا کہیں گے تو زہر کہیں گے. ابو زہر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سنا ہے بہت بہادر بچہ پیدا ہوا ہے. کہا بہت اچھا بچہ پیدا ہوا ہے. کہا آپ کیوں آئے؟ کہا کہ وہی جو میں کرنے کے لیے آیا کرتا ہوں. ان کا دستور یہ تھا کہ یہ اپنے پاس بتوں کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اس کو بطور سرما رکھا کرتے تھے, اور جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دیتے. کہا کہ وہی اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے انعامات لینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ہاں وہ بچہ لیٹا ہوا ہے, اپنا کام کرو. اب وہ بچے کے قریب گیا, سلائی میں جو ہے وہ سرما لگایا, وہ مٹی سلائی میں لی, گہوارے کے نزدیک گیا اور نزدیک گیا. اب جیسے ہی چاہتا ہے کہ علی کی آنکھوں میں وہ سرما لگا دے,
بس مولائے کائنات نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، اور انگڑائی لینے کے بعد اتنی زور سے اس کے تماچا مارا، ایسا تماچا مارا کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. اور علامہ طالب جوہری نے کہا کہ ایسا تماچا مارا کہ ابو الگ جا کر گرا، جہل الگ جا کر گرا. وہ تو چلا گیا کہ یہ تو سب ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ ان کے یہاں تو عجیب عجیب کارنامے ہوتے ہیں، عجیب عجیب کارنامے ہوتے تو جادو ہے. بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مولا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میرے مولا نے اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا کہ مجھے سلطان چاہیے، مجھے ناصر چاہیے، مددگار چاہیے. اور جب میں پیدا ہو گیا تو اللہ نے مجھے اپنا وجہ بنا لیا، اپنا ہاتھ بنا لیا، اپنا نفس مجھے بنا لیا. اب رسول اسلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنی نصرت کے لیے مانگا تھا، اللہ نے پھر واپس لے لیا. اب اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بنا لیا، اس کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لیا، اس کے نفس کو اپنا نفس بنا لیا. اب رسول سوچ رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب سوچ کیا رہا ہے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں نے تجھ سے دعائیں کر کر کے مانگا تھا، تو نے پھر واپس لے لیا. کہا کہ یہ علی ہے، اس میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے، جو رہ گئی ہے وہ تو مانگ لے. اب جو اللہ نے اپنی طرف نہیں کی تھی وہ رسول اسلام نے مانگنا شروع کر دی. یعنی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلبی، حربوں کا حربی. یعنی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. تو اب مولا کائنات پڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. یا علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ آج تو مزہ آ گیا. یا علی کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج ہم تقسیم ہو گئے، آدھا اللہ کے حصے میں چلے گئے، آدھا رسول کے حصے میں چلے گئے، آدھا اللہ کے حصے میں چلے گئے، آدھا رسول کے حصے میں چلے گئے. کہا کہ چہرہ، ہاتھ، ناک، نفس اللہ نے لے لیا، اور ہمارا گوشت، خون، ہڈیاں رسول نے لے لی. اب ہمارا تو کچھ بچا نہیں، ہمارا کچھ بچا نہیں. آدھا اللہ نے لے لیا، آدھا رسول نے لے لیا. بس ہم مسکرا اس بات پر رہے ہیں اب جو ہم سے محبت کرے گا آدھا اللہ سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا. جو ہم سے بغض رکھے گا آدھی اللہ سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا. تو یہ چراغ ابو طالب کا چراغ اللہ کے گھر میں جلا. اب یہ چراغ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک چراغ تھا عرش کا چراغ، وہ ابو طالب کے گھر میں جلا. ایک چراغ بیٹے کو بھی چراغ کہتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں جلا. ایک چراغ ہوتا ہے قبر کا، قبر میں بھی ایک چراغ ہونا ضروری ہے. کیا کہنا؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا قبر 5 صدائیں دیتی ہے، اس میں سے 4 بیان کی تھی میں نے کہا، ایک آج بیان کر دیتا ہوں. وہ یہی ہے، قبر ہے اندھیرا گھر. قبر آواز دیتی ہے کہ میں اندھیرا گھر ہوں، میرے پاس چراغ لے کر آنا. کیا کہنا ہے؟ میں اندھیرا گھر ہوں، چراغ ساتھ لے کر آنا. اس میں بھی کسی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. واقعی قبر جو ہے اندھیرا گھر ہے، روشنی تو نہیں ہے، ٹیوب لائٹ تو نہیں جلتی، مرکری تو کسی نے نہیں جلا رکھی، لالٹین، موم بتی، اگربتی کچھ نہیں. سب کو معلوم ہے کہ اندھیرا گھر ہے اور اس میں جانا ہے. اب قبر کہہ رہی ہے کہ میں اندھیرا گھر ہوں، میرے پاس جب آنا کیا لے کر آنا؟ چراغ لے کر آنا. اب تلاش کرنا پڑے گا یہ چراغ کیا ہے جو قبر میں اندھیرے میں کام آئے. ہمارا گھر اندھیرا ہے، اس میں اندھیرا ہے، ہم نے کیا کیا؟ بلب روشن کر دیا، روشنی ہو گئی. اس سے پہلے چراغ ہوا کرتے تھے، دیے، لالٹین، وہ جلا لیا کرتے تھے، روشنی ہو جایا کرتی تھی. گھر میں ہوتی تھی نا. آخر قبر کو کیسے روشن کیا جائے؟ قبر میں ایک تو ہمارے ہاں قبرستان میں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں.
اگر کوئی انتظام کر بھی دے، موم بتی جلا دے، لالٹین جلا دے، بلب جلا دے، تو قبر سے باہر ہے نا، یہ قبر کے اندر تو پھر بھی اندھیرا ہے. تو اب کچھ انتظام کیا ہے کہ قبر میں جو اندھیرا ہوگا اس میں کون سا بلب استعمال کیا جائے گا، کون سی لالٹین استعمال کی جائے گی، کون سی موم بتی لے کے جائے گی. اب اس کے لیے کوئی انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا. کون سی ہے وہ روشنی کہ جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی اور ہماری قبر کو روشن کرے گی. تو عزیزان محترم، مجھے دو طرح کی روشنی نظر آئی تاریخ میں. دو طرح کی روشنیاں، دو طرح کے چراغ ہیں کہ جن کے ذریعے سے قبر کو روشن کیا جا سکتا ہے. ایک چراغ کا نام ہے نشان سجدہ، اور ایک چراغ کا نام ہے نشان ماتم. دو چراغ مجھے ملے، ایک نشان سجدہ، ایک نشان ماتم، دونوں نشان. اب بھول یہ ہو گئی کہ بہت سے لوگ نشان سجدہ کو لے کر الگ چلے گئے، ہمارے قبر میں یہ روشنی دے دے گی. اور بہت سے لوگ نشان ماتم لے کر الگ ہو گئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، قبر میں روشنی ہو جائے گی ان کے ذریعے سے. یہ بھول ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ خالص نشان سجدہ سے قبر میں روشنی ہو جائے گی، بھول کر رہا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے خالص نشان ماتم سے قبر میں روشنی ہو جائے گی، بھول کر رہا ہے. نہ خالص نشان سجدہ سے قبر میں روشنی ہونے والی، نہ خالص نشان ماتم سے قبر میں روشنی ہونے والی. آپ کہیں گے کیوں؟ اس میں تو پاور ہے، ان میں تو طاقت ہے. اب ہم نے دیکھا کہ گھر میں جو ہے بلب لگا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو روشن کرو، تو آپ نے جا کر سوئچ آن کیا، روشن نہیں ہوا. کہنے کے مولانا روشن کیسے ہوگا، اس کا تار تو لگا ہوا ہی نہیں ہے. میں نے ایک تار اٹھا کر اس بلب میں لگا دیا، پھر سوئچ آن کیا، اب بھی نہیں آن ہو رہا ہے، اب بھی روشنی نہیں دے رہا. میں نے کہا بھائی اس میں تار تو لگا دیا، پھر یہ روشن کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ اجالا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا مولانا ایک تار سے روشنی نہیں ہونے والی، اگر روشنی چاہیے ہے تو پھر دو تار لگاؤ. بس ایسے ہی ہے عزیزان محترم، جیسے ہماری اس دنیا میں ہمیں اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے، بلب جلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہوتی ہے، دو فیس کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہمارا گھر روشن ہوتا ہے، تب ہمارا گھر منور ہوتا ہے، تب ہمارے گھر میں روشنی آتی ہے. بس ایسے ہی اگر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے تو نشان ماتم بھی لانا پڑے گا، نشان سجدہ بھی لانا پڑے گا. بغیر نشان ماتم کے روشنی نہیں ہوگی، بغیر نشان سجدہ کے روشنی نہیں ہوگی. اگر قبر کو روشن کرنا ہے تو نشان سجدہ کے ساتھ نشان ماتم کو لے کر آؤ، تب قبر روشن ہوگی. صلوات بھیجئے محمد والے. انتظام کرنا پڑے گا اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے. نشان ماتم جہاں پر ہے، جس شخص کے پاس نشان سجدہ بھی ہونا ضروری ہے. بغیر نشان سجدہ کے نشان ماتم کام نہیں آئیں گے، بغیر نشان ماتم کے نشان سجدہ کام نہیں آئیں گے. قبر کی روشنی، قبر کا چراغ، نشان سجدہ، نشان ماتم. ایک چراغ کا اور ذکر کر دوں، صلوات بھیجئے محمد والے. چراغ مختلف قسم کے ہوتے جا رہے ہیں، اور رسول اسلام نے فرمایا، آخری بات بڑی عجیب و غریب بات، رسول اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ. حسین ہدا کا چراغ ہے. کس چیز کا چراغ ہے؟ حسین ہدا کا چراغ ہے. ہدا کہتے ہیں ہدایت کو. حسین، ابھی میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ہدا ہی استعمال کروں گا. حسین
خدا کا چراغ. چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ روشنی دینا. اس کمرے میں اندھیرا ہے، چراغ روشن کر دیا، ساری چیزیں نظر آنے لگی. اندھیرا تھا، چراغ روشن نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. چراغ روشن کے سب چیزیں نظر آنے لگی. اب مولا رسول اسلام فرماتے ہیں حسین خدا کا چراغ ہے. اب خدا کو تلاش کرو، خدا کیا ہے جس کا حسین چراغ ہے. تو ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدا ہے متقین کے لیے. تو قرآن مجید ہدا، قرآن مجید ہدا ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. قرآن ہے ہدا اور حسین ہے مصباح ہدا. قرآن ہے ہدا، حسین ہے ہدا کا چراغ. چراغ کا کام ہے روشنی کرنا. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو چراغ کو روشن کر لو. حسین ہے چراغ. کس چیز کا چراغ؟ قرآن کا چراغ. اگر قرآن میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو حسینیت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر لو. قرآن سے ہدایتیں ملنے لگے گی، ہر چیز صاف ستھری نظر آنے لگے گی. اگر قرآن میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے چراغ کو روشن کرو، سب نظر آنے لگے گا. اس کے چراغ کو حسین کہتے ہیں. حسین مصباح خدا ہے، خدا کا چراغ، ہدایت کا چراغ. اگر ہدایت چاہیے تو حسینیت کا چراغ دل میں روشن کرنا پڑے گا. اگر دل میں حسینیت کا چراغ روشن ہو گیا تو ہدایتیں ملتی چلی جائیں گی، راستے نظر آتے چلے جائیں گے. یہ حسین ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں. عاشور سے پہلے کس میں ہمت ہے کہ جو حر کو علیہ السلام لکھ دیتا، مگر ادھر حسین کے دروازے پر دستک دی، ادھر حسین نے اس کی ہدایت فرما دی. حسین ہدایت کا چراغ. حسین جب اس دنیا سے سفر کر چکے تو عزاداروں ان کے اہل حرم پر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے. بس اتنا سمجھ لیں کہ حسین کے ساتھ جو بھی تھا اس کو جس چیز سے زیادہ لگاؤ تھا اسی چیز کے ذریعے سے امتحان لیا گیا. جناب زینب کو پردے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. تاریخ بتا رہی ہے کہ ابھی جناب زینب کا سن 3 یا 4 سال کا تھا. رسول اسلام حیات تھے. رسول اسلام کی انگلی پکڑے ہوئے جناب زینب چلی جا رہی ہے. ابھی ایک بڑا انسان ہے، جناب زینب چھوٹی ہے. رسول جا رہے تھے، جناب زینب انگلی پکڑے پکڑے جھپٹ رہی تھی کہ اچانک سے جناب زینب کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگنے کے بعد جناب زینب زمین پر گری. جیسے ہی جناب زینب زمین پر گری ہے، اب جب گری ہیں تو جناب زینب کے سر سے ردا ہٹ گئی. 3 سال کی معصومہ ہے. جیسے ہی ردا سر سے ہٹی تو جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، گریا کرنا شروع کر دیا. ہائے او میرا پردہ، واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ. جناب زینب اپنے پردے کا ماتم کر رہی ہے. میرا پردہ کہاں گیا، میرا پردہ کہاں گیا. بس جناب رسول خدا بچی کو گھر میں لے کر آئے اور جب گھر میں لے کے آ چکے ہیں تو جناب رسول خدا خود سوچ سوچ کر گریا کر رہے ہیں، خود سوچ سوچ کر رو رہے ہیں. مولا کائنات سامنے آئے. مولا نے فرمایا کہ یہ اے رسول خدا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج بی بی میری زینب میرے ساتھ چلی جا رہی تھی. میں ایک گلی سے گزر رہا تھا،
میری بیٹی کو ٹھوکر لگ گئی، بیٹی گر گئی، سر سے چادر ہٹ گئی، گلی میں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا، کوئی نامحرم نہیں تھا، لیکن میری بیٹی کے سر سے جیسے ہی چادر ہٹی ہے تو میری بیٹی تڑپ گئی، چیخنے لگی، میرا پردہ، میرا پردہ۔ میں رو اس بات کے لیے رہا ہوں کہ آج جبکہ کوئی نامحرم نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، گلی سنسان تھی، لیکن میری زینب کے سر سے چادر ہٹی تو میری زینب سے برداشت نہ ہوا۔ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ کل جب کربلا سے شام تلاش میری زینب کو بے پردہ بازاروں میں، درباروں میں گھمایا جائے گا تو میری بیٹی کا کیا عالم ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ نے رسول اسلام کے نور کو سراج منیر کہا۔